السلام علیکم ففتھ کلاس سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں گے۔ اردو کا ہم نے لاسٹ ٹائم جو چیپٹر پڑھا تھا وہ ہے خدمت خلق ایک عبادت، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کی ہم نے ریڈنگ کی تھی، الفاظ معنی مشکل الفاظ کیے تھے۔ آج ہم نے اس کی مشق کرنی ہے اور مشق کا ہمارا پیج نمبر ہے 13۔ ہاں جی دیکھیے، اس میں پہلا سوال دیا ہے، اس کے سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر آپ نے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ تو آپ نے لیسن میں پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، بحر روما کا کیا مطلب ہے؟ بحر روما آپ کو پتہ ہے، روما کا کنواں، بحر روما کا مطلب ہے روما کا کنواں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ تیسرا سوال ہے ہمارا، یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا؟ فروخت کرنا یعنی کہ بیچنا۔ یہودی نے سوچا کہ کنویں کی آدھی ملکیت اپنے پاس رکھنا نقصان کا باعث ہے، لہٰذا اس نے مزید جو نصف کنواں تھا وہ بھی اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ فروخت کر دیا یعنی اس نے بیچ دیا۔ آگے ہے ہمارے پاس اگلا سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے پورا کنواں کتنے میں خریدا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں پورا کنواں اس یہودی سے خریدا تھا۔ اب آخری سوال ہے ہمارے پاس کہ یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے، یعنی اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا تھا، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز رفاہ عامہ کے لیے وقف کرتے ہیں، رفاہ عامہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کی بھلائی کے لیے وقف کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہترین صلہ اور معاوضہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں فلاح و بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آگے دیکھیے، سوال نمبر 2 ہے ہمارا، سبق کے حوالے سے درست جواب پر آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ پہلا جو ہمارے آپ سے پوچھا گیا وہ ہے یہودی سے کنواں خریدا۔ اس کے بعد آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان 4 آپشنز میں سے آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سا جو ہے صحیح ہے۔ پہلی آپشن ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہاں جی، تو ہم نے لیسن میں کیا پڑھا تھا؟ کون تھے جنہوں نے یہودی سے کنواں خریدا تھا؟ وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس، بحر عثمان آج شہر میں موجود ہے، یعنی وہ کون سا شہر ہے جس میں بحر عثمان موجود ہے؟ 4 آپشن آپ کو دیے ہوئے، مکہ مکرمہ، جدہ، مدینہ منورہ، الریاض۔ تو ہم نے جو لیسن میں پڑھا تھا کیا تھا کہ بحر عثمان جو ہے وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے، اسی کے اوپر یعنی کہ نشان لگانا ہے۔ تیسری آپشن ہے ہمارے پاس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مسلمان کنویں سے پانی حاصل کرتے، یعنی جس دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی تھی تو اس دن مسلمان کنویں سے پانی کس طریقے سے حاصل کرتے تھے؟ مفت حاصل کرتے تھے، مہنگا حاصل کرتے تھے، سستا حاصل کرتے تھے، یا پھر آدھی قیمت پر؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن باری ہوتی تھی اس دن جو تھے مسلمان وہ مفت حاصل کیا کرتے تھے پانی، تو آپ اس کو ٹک کریں گے۔ آخری ہے ہمارے پاس، مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، کون سے سال تھا؟ یعنی 13ویں سال، 15ویں سال، 11ویں سال یا 12ویں سال۔ ہجرت کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کے کیا معنی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو کون سا سال تھا نبوت کا؟ 13ویں سال جو ہے مسلمانوں نے نبوت کے 13ویں سال مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، تو آپ اس پہ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، درج الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس لفظ ہجرت۔ ہجرت کا کیا بنائیں گے آپ؟ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے امنڈ آئے۔ امنڈ آئے یعنی چاروں طرف سے گھر آنا، آسمان پر کالے بادل امنڈ آئے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا رضامند، راضی ہو جانا، میرا بھائی خالہ کے گھر جانے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارا دنیاوی فائدے، یعنی دنیاوی فائدے کے لیے
ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ آخری لفظ ہے ہمارا آخرت۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یا ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، درج ذیل سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے خانوں میں لکھیں۔ پہلا الفاظ ہے ہمارے پاس خسارہ۔ خسارہ کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ نقصان۔ نقصان کے بعد دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس معمول۔ معمول کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عمل کیا ہوا۔ اس کے بعد ہے بشارت۔ بشارت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ خوشخبری۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس معاوضہ۔ معاوضہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صلہ یا بدلہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جس کا فائدہ لوگوں کو ہمیشہ پہنچے۔ نفع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 5 ہے ہمارا، دی گئی مثال کے مطابق نیچے دیے گئے جملوں کی نشاندہی کیجیے کہ کون سا جملہ فعل ماضی سے، کون سا حال اور کون سا مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ یہ جو ہے آپ کی ایکسرسائز میں یہ سوال دیا گیا ہے، یہ آپ جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو فعل ماضی کی، فعل حال کی اور فعل مستقبل کی جو ہے تعریفیں اچھے طریقے سے یاد ہوں گی۔ ہاں جی دیکھیں، یہ ہے فعل ماضی سب سے پہلے ہے، تو فعل ماضی میں کون سا کام ہوتا ہے جو کہ گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی، صحیح ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، یہ میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ گزرا ہوا زمانہ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا تھا، تو یہ ماضی کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد ہے فعل حال۔ فعل حال کیا ہوتا ہے؟ موجودہ زمانہ، یعنی کوئی بھی کام جو کہ موجودہ زمانے میں کیا جائے فعل حال کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل مستقبل۔ فعل مستقبل میں کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ آنے والا زمانہ۔ آنے والا زمانہ یعنی کہ کوئی بھی کام جو کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کیا جائے، جیسے علی کل اسکول جائے گا یا بارش ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ فعل مستقبل کی مثالیں ہیں۔ اب اسی کے مطابق آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے، پہلا آپشن ہمیں دیا گیا ہے مدینہ منورہ میں یہودی کا کنواں تھا، تو تھا سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ کام جو ہے کب ہوا تھا؟ ماضی میں ہوا تھا، تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ آپ نے بتانا ہے نا کہ یہ فقرہ فعل ماضی کا ہے، حال کا ہے یا مستقبل کا ہے۔ دوسرا ہے کہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا، تو یہ کون سا فقرہ ہے؟ تھا کا ذکر آیا، تو یہ بھی فعل ماضی ہوا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام کیا گیا تھا۔ آگے دیکھیے آپ، مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہوگی، ٹھیک ہے، ہوگی، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام آنے والے زمانے میں کیا گیا ہے، تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ فعل مستقبل۔ اگلا ہے ایک روز یہودی کا حق ہوگا۔ ایک روز یہودی کا حق ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل مستقبل ہے، آنے والے زمانے میں یہ کام کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کنویں کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی کہ تو یہ کون سا ہے فعل؟ یہ بھی فعل ماضی ہے، کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ آخری ہے ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بشارت دی تھی مطلب یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہوا ہے، تو یہاں بھی ہم لکھیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ یہ جو ہماری ایکسرسائز تھی، جو مشق تھی اس چیپٹر کی، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، یعنی مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو ہوم ورک کر کے آنا ہے گھر سے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہوم ورک میں 5th کلاس آپ نے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہجرت، امنڈ آئے، رضامند، دنیاوی فائدے، آخرت، یہ آپ نے اپنی ورک شیٹ پہ یہ جملے اپنے الفاظ میں یعنی کہ ان کے جملے بنانے ہیں، یہ نہیں جو میں نے بتائیں کہ آپ اسی کے جملے بنائیں جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے مضمون ہمارا اسکول، یہ آپ نے اپنی ورک شیٹ پہ لکھنا ہے، اور بہت صاف ستھرا آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور آپ نے اپنی یہ ورک شیٹ جو ہے یہ آپ نے سیٹرڈے کو اسکول میں 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک جمع کروانی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔